محترم حضرات، قصبہ مبارک پور گرد و نواح کے برادران اہل سنت، آج عرصہ دراز کے بعد اس عظیم الشان جامع مسجد میں داخلہ نصیب ہوا۔ جب میں یہاں پڑھتا تھا اس ٹائم تو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے یہیں حاضری ہوتی تھی۔ صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے۔ یہ مفتیان کرام، علماء کرام جلوہ فرما ہیں، ان کی دعا چاہیے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ کی دعا چاہیے، اور آپ سب حضرات کی بھرپور توجہ چاہیے۔ ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے۔ بارش کے آثار ہونے کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ جمع ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دل سے خدمت کروں۔ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پہلے تو بولتے تھے مبارک پور کے لوگ، دھیرے دھیرے بولیں گے، اسپیڈ بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ ارے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بولیے تو بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولو یار، یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ وبارک وسلم دائماً ابدا۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں؟ ہمارے آقا ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا پیارا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مومن ہے وہ مانتا ہے کہ ہمارے آقا ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں، اور جو مومن نہ ہو وہ جانے اس کا کام جانے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، آنکھوں میں نور بن کے آنکھوں میں نور۔ بڑی اچھی تقریر آپ نے کی ہے، بڑی اصلاحی، بہت شاندار۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنا عمدہ بولتے ہیں، بہت عمدہ، بڑی نصیحت آموز اور نصیحت آمیز تقریر۔ کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، سبحان اللہ رہتے ہیں۔ اور کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا
रहे अल्लाह सुभान नारे तकबीर नारे रिसाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो समझ रहे थे कि इनामसद साहब ऐसे ही होंगे, मगर बड़े जानदार हैं माशाल्लाह। जी जानदार रहेंगे ना, तो इतने लोगों को संभालने के लिए जानदार होना पड़ता है मजबूरन। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। सुभान अल्लाह। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। सुने शेर सुने आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। लफ्ज़ अब भी पे गौर करें। मेरे आका को 1450 साल दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए हो गए तकरीबन, और आज भी वो अपनी कब्र मुबारक में उसी तरह जिंदा हैं, उसी शान से जिंदा हैं जिस तरह इस दुनिया में थे। कहो बेशक। अरे बोल दो यार, अपने अकीदे को जाहिर करना कोई जुर्म है क्या? कहो बेशक 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 वही हैं। तो आज भी वो चाहें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ सकता है। बेशक बेशक बेशक। आज भी जो जाए वो चाहें तो उंगली मुबारक का इशारा करके चांद को 2 टुकड़े कर सकते हैं। तो उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, ये असर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है, अब भी ये असर है कि वो रात को कहे दे के सहर है तो सहर है। वो रात को कह दे, रात को कहे सहर है। सहर है तो पढ़िए सहर है। हमारी जब तक साजगारी आपसे नहीं होगी ना, उस वक्त ना हमें मजा आएगा ना आपको आएगा। तो हम आहंग हो जाना चाहिए, सुभान अल्लाह कहते रहना चाहिए, इशारा करें तो समझ जाना चाहिए। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है। मेरे जज्बाए सादिक का असर है। वल्लाह मेरे जज्बाए सादिक का असर है कि बैठा हूँ यहाँ जामे मस्जिद मुबारकपुर में, बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर है। बैठा हूँ यहाँ गुम्बदे खजरा पे नजर, यहाँ
اللہ گنبدے خضرا پہ نظر ہے. سبحان اللہ سبحان آخری ایک مطلع اور سنیں، اس کے بعد ایک شعر. اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے. اللہ کا محبوب بس اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، بظاہر تو بشر ہے، اور جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کی حقیقت ہے، خدا ہی کو خبر ہے. سبحان اللہ سبحان جو اللہ. اس کی حقیقت ہے، خدا ہی کو خبر ہے. سبحان اللہ. خدا ہی کو خبر ہے. اور آخری ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. زندہ باد زندہ باد. ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ کہ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. اللہ نے محبوب کو وہ علم بھائی دیا. کنجوسی مت کرو یار، اور زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تھوڑے آہستہ بولیں، آپ سب کی امامت کر رہے ہیں کیا؟ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے. اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں، رہتے ہیں مدینے میں، مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. زمانے کی خبر ہے. پڑھیے، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون سا امتی تقریر کر رہا ہے، میری شان بیان کر رہا ہے، اور میرا کون سا امتی اس پہ جھوم رہا ہے، مچل رہا ہے میرے ذکر پر. سبحان اللہ. آج بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ذرا تڑپیے ان کی یاد میں، مچلیے ان کی یاد میں، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور ہماری شفاعت فرمائیں. اللہ پاک جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تم سب کے پاس اللہ پاک کی جانب سے بہت بڑا نور آ گیا اور روشن کرنے والی کتاب. کثیر تعداد میں ہماری عربی یونیورسٹی الجامعۃ الاشرفیہ مادر علمی کے طلبہ موجود ہیں. یہ پڑھتے ہیں اور ان کے اساتذہ پڑھاتے ہیں کہ یہ حرف قد
جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ تقلیل کے لیے ہوتا ہے، اس کے معنی میں قلت ہوتی ہے، اور جس پہ داخل ہوتا ہے اس میں قلت پیدا کر دیتا ہے، کمی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی کو شک شبے سے دور کر دیتا ہے، واہ 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 واہ، اور تحقیق کا معنی پیدا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرات اللہ پاک یوں ہی سادہ کلام فرما دیتا، جاءکم من اللہ نور، تب بھی ہمارا ایمان ہوتا، لیکن اس نے حرف قد کے ذریعے اس کلام کو مؤکد فرمایا، تقویت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا بے شک، یعنی اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سارے شکوک و شبہات کو اللہ پاک نے دور فرما دیا اور فرما دیا تمہارے پاس بلا شک بلا شبہ اللہ کا بہت بڑا نور آ گیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت بڑا نور۔ یہ بہت بڑا میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ نور ان پہ جو دو پیش ہیں یہ تنوین برائے تفخیم ہے، یعنی عظمت بتانے کے لیے۔ وہ نور چھوٹا نور نہیں ہے، وہ نور بہت بڑا نور ہے۔ اے میرے بندو تمہارے پاس وہی نور آ گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مبارک پور کے لوگوں، میرے بھائیوں، یہ بتاؤ تم سب کے پاس وہ نور آیا کہ نہیں؟ آیا، سب کے پاس آیا، اس لیے کہ یہ ضمیر مخاطب جو کم ہے اس میں بڑی گنجائش ہے، یہ سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ آپ کہ آپ کے پاس وہ نور آیا کہ نہیں؟ زور سے بولیے، آیا آیا آیا۔ مبارک پور کے لوگ بھی یہی کہیں گے، بریلی شریف کے لوگ بھی یہی کہیں گے، ہم لوگ جوکھن پور بریلی شریف کے یہی کہیں گے، مراد آباد کے حضرت علامہ مولانا زاہد سلامی صاحب بھی یہی کہیں گے، وہ نور آیا۔ پورے ہندوستان کے جس ایمان والے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا نور آیا۔ امریکہ، افریقہ، چین، جاپان، یہاں تک کہ قبرستان والے سے بھی پوچھیں گے کہ بول وہ نور آیا کہ نہیں آیا، تو وہ کہے گا وہ نور آیا۔ یار کمزوری سے مت بولیے، وہ نور آیا آیا۔ اب نور ایک ہے، ایک نور، اور ساری دنیا میں اسی نور کا ظہور ہے۔ واہ 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 واہ، ساری دنیا میں اسی اکیلے نور کا ظہور ہے۔ تو پتہ یہ چلا وہ نور ساری دنیا میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ واہ 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 واہ، نور ہے وہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور ہے نور۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرات ان کی ذات نور ہے، سراپا نور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکار اٹھے، تو ہے سایہ نور کا، ہر حزب ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر حزب ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ حضرات اللہ پاک جل مجدہ نے نور فرمایا کہ وہ آیا۔ ظاہر بات ہے کہ آیا وہی کرتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ بے شک بے شک۔ نہیں، ارے آپ لوگ اپنے گھروں سے آئے کہ نہیں آئے؟ زور سے بولیے، آئے ہیں، گھروں میں موجود تھے تب تو آئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ موجود تھے گھروں میں تب آئے،
یا ابھی پیدا ہوئے ہیں مسجد میں؟ آئے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے. پیدا کوئی 40 سال پہلے، کوئی 50 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 20 سال پہلے پیدا ہوا. تو اپنے گھر میں تھے تو جلسے میں آ گئے. اللہ پاک فرماتا ہے وہ نور آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور آنے سے پہلے موجود تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان آنے سے پہلے وہ نور موجود اللہ. تھا. اللہ پاک جل مجدہ نے فرمایا آ گیا تو نور موجود تھا. اب سوال یہ ہے کہ وہ نور کہاں تھا؟ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پیدا کیا تو ساری کائنات سے پہلے اس نور کو بنایا. اور حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. سبحان اللہ سبحان پیارے اللہ. مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا، آسمانوں کی تدبیروں کو پیدا نہ فرماتا. اے پیارے حبیب آسمان بنائے گئے تمہاری وجہ سے. بعض لوگ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک کا کہ محبوب تمہیں اگر پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. حالانکہ لولا کا یہ حقیقی مفہوم نہیں ہے. منظور کہاں سے نکالا؟ اس کا مطلب یہ ہے صاف صریح اے پیارے اگر تم نہ ہوتے تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. یعنی تم تھے اس لیے آسمان بنائے گئے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لولا کلمہ خلقت الارضین، اگر تم نہ ہوتے تو میں زمینوں کو پیدا نہ فرماتا. اگر تم نہ ہوتے تو یہ زمینیں پیدا نہ ہوتی. یعنی محبوب تم تھے تب زمینیں بنائی گئی. فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا. اے پیارے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا. یعنی تمہیں پیدا کیا پہلے، دنیا بنائی گئی بعد میں. مصطفیٰ نہ ہوتے تو حضرت آدم بھی نہ ہوتے، حضرت نوح بھی نہ ہوتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی نہ ہوتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ بنائے کعبہ ہوتی، نہ منا مزدلفہ ہوتا. اعلیٰ حضرت اسی لیے پکار اٹھے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مصطفیٰ تھے اس لیے بنائی گئی دنیا. فرمایا وَلَلشَّمْسَ وَلَلْقَمَرَ. اے پیارے اگر تم نہ ہوتے تو میں چاند اور سورج کو پیدا نہ فرماتا. وَلَلْعَرْشَ وَلَلْفَرْشَ. تم نہ ہوتے تو میں عرش و فرش کو پیدا نہ کرتے. اے بھائی تم حضور کے لیے آئے ہو، حضور کی خوشی کے لیے آئے ہو. اب بہت زیادہ دیر تو تقریر ہونا نہیں ہے. اگر چھوٹا موٹا پیشاب لگا ہو تو برداشت کرو. اس وقت آب اور پیشاب دونوں بند ہیں. توجہ ہے؟ موڈ خراب ہوتا ہے اگر ایک آدمی اٹھتا ہے تو.
لولاک لما خلقت الارض ولا السماء، اگر تم نہ ہوتے تو آسمان و زمین کو پیدا نہ فرماتا. اے میرے عزیزو، فرماتا ہے ولا الشمس ولا القمر، اگر تم نہ ہوتے تو میں شمس و قمر کو، چاند اور سورج کو پیدا نہ فرماتا. اے محبوب، پہلے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے نور سے کائنات کو پیدا کیا، چاند و سورج کو بنایا، عرش و فرش کو بنایا. اب سوال یہ ہوتا ہے ملا جی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، عرش و فرش کچھ تھے ہی نہیں، زمین و آسمان تھے ہی نہیں، تو اس نور کو رکھا کہاں گیا؟ اگر سب سے پہلے وہ پیدا ہوا تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو رکھا کہاں گیا؟ مگر یہ سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے اور عشق رسول چاہیے. ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ تو کہ پوچھ رہے ہو کہ وہ نور تھا کہاں، تو قرآن پاک نے اس کا جواب دے دیا، من اللہ. وہ نور اللہ نے بنا کے اپنے پاس رکھا تھا اور اپنے خاص بارگاہ میں رکھا تھا، اور وہیں سے اللہ کا نور آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی تھے، وہ صحابی. کہہ دو صحابی تھے، منہ میں برکت آ جائے گی. وہ صحابی تھے. انہوں نے عرض کیا سرکار سب اخبرنی عن اول الاشیاء خلقہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور مجھے یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ حیات ہیں نا جی میں زندہ ہوں. حضور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی کا سوال دیکھیے اور قوت پرواز دیکھیے ان کی عقل کی. کہاں کا سوال کر لیا؟ حضور سب سے پہلے کون سی چیز بنی ہے؟ اللہ پاک نے کون سی چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی ہے؟ کیونکہ صحابی یہ جانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز کا پتہ ہے، کون سی چیز کب بنی ہے اور کون سی چیز کب بنی ہے. سبحان اللہ. یہ سوال ہی محمل ہو کے رہ جاتا سبحان کہ اللہ. مجھے بتائیے کون سی چیز سب سے پہلے بنی ہے. سوال بیکار ہو جاتا اگر وہ یہ ناقیدہ رکھتے. بائیں ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے. کون سی چیز کب بنی ہے، اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو یہ سرکار سے سوال نہیں کرتے، نہ کرتے. بولو، ارے بولو، سرکار سے سوال نہ کرتے. مگر چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ نے نبی کو غیب کا علم دیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا. یہ تو ان کا عقیدہ ہوا. پھر سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا جابر کیا پوچھتے ہو، یہ مجھے کیا خبر، میں تو غیب جانتا ہی نہیں ہوں. کون کب پیدا ہوا، کون سی چیز کب بنائی گئی، مجھے کیا معلوم. ٹھہرو، جبریل کو آنے دو، پوچھ کے بتا دوں گا. جیسے آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جبرائیل جب تک نہیں بتاتے تھے حضور کچھ نہیں کہتے تھے. یہ بڑی بے وقوفی، نادانی اور جہالت ہے یہ بولنا کہ جبریل جب تک نہیں کہتے تھے حضور نہیں بولتے تھے. ارے یہ وہی مصطفیٰ ہیں کہ جب حروف مقطعات حضرت جبریل امین لے کے آئے، وہ جو آیتوں سورتوں کے شروع میں، چند سورتوں کے شروع میں حروف ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، کسی کو نہیں معلوم اللہ کے سوا.
کہ ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک۔ بس اسی کو معلوم ہے جسے اللہ نے یہ علم بے دیا شک۔ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاف کا معنی کیا ہے؟ ہا کا معنی کیا ہے؟ یا کا معنی کیا ہے؟ سواد کا معنی کیا ہے؟ عین کا معنی کیا ہے؟ سواد کا معنی کیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ الف لام میم، کسی کو نہیں معلوم کہ الف کا معنی کیا ہے، حقیقی معنی کسی کو نہیں معلوم۔ میم کا معنی کیا ہے، لام کا معنی کیا ہے، یہ تو جسے اللہ دے اسے معلوم ہو، ورنہ کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی آدمی لغت میں تلاش کرے تو معنی ملے گا ہی نہیں، تو کہاں سے معنی معلوم ہوگا؟ حامیم غین سین قاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی کسی کو نہیں معلوم، مگر سنیے اور حیرت میں پڑ جائیے کہ جب یہ حروف مقطعات جبریل امین حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے اور انہوں نے پڑھا کاف ہا یا عین صاد، تو میرے مصطفیٰ سنتے ہی فرماتے ہیں علم تو و فہم تو، زندہ باد زندہ باد میں زندہ نے باد۔ جان لیا، میں نے سمجھ لیا، علم تو و فہم تو، میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا، علم تو و فہم تو، میں نے جان لیا، میں نے سمجھ لیا۔ جبریل امین عرض کرنے لگے آقا آقا سرکار، میں لانے والا جبریل نہ جان سکا اور آپ سنتے ہی جان گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کنجوسی مت کرنا، ہر ایمان والا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ سنتے ہی جان گئے۔ فرمایا جبریل تمہارا مقام اور ہے، میرا مقام اور ہے، تمہارا کام اور ہے، میرا کام اور ہے، تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے اور میرا کام اس کو سمجھنا ہے۔ کیوں کہ جبریل کلمات قرآن لاتے تھے اور جو قرآن کے معنی ہیں وہ خدا مصطفیٰ کے دل پہ خود اتارتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جبریل تم نے نہیں سمجھا مگر میں نے سمجھ لیا۔ تو یہ جو بولی لوگ بولتے ہیں کہ جبریل جب تک نہیں بتاتے تھے حضور کو کچھ نہیں معلوم تھا، انہیں غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، صحابہ کرام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حضرت جابر نے کہا بتا دیجئے حضور سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ تو حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جبریل کو آنے دو، پوچھ کے بتاؤں گا، وہ جائیں گے خدا سے پوچھ کے آئیں گے تب میں تمہیں بتاؤں گا، نہیں، بلکہ توقف بھی نہیں فرمایا۔ مجھے ادھر سوال تھا، فوراً میرے آقا نے جواب دیا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو اس حدیث کو سن کے اچھل جاتا۔ واہ 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 واہ۔ بولو طرف پہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جابر بے شک اللہ تعالی نے ساری کائنات سے پہلے، ہر چیز سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد ہر چیز سے پہلے اپنے نور کو پیدا فرمایا۔ اب کوئی چیز بچی؟ یہ کلمہ ہر اردو میں استغراق کے لیے آتا ہے، گھیر لیتا ہے ہر چیز کو، کوئی چیز نہیں بچی۔ ہر چیز سے پہلے میرے مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا، حضور نے یہ فرمایا۔ اور مزیدار بات دیکھیے، بلاغت کلام اسے کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا یا نورا نبی کا، اے جابر تمہارے نبی کے نور کو۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا نوری میرے نور کو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نورا
नबी का, तुम्हारे नबी के नूर को। अब मैं आपसे पूछता हूं हजरत जाबिर के नबी कौन थे? हुजूर ही तो थे। बेशक बेशक। अरे भाई हुजूर ही तो थे। तो हुजूर ने ये क्यों नहीं फरमाया है जाबिर मेरे नूर को, बल्कि ये क्यों फरमाया तुम्हारे नबी के नूर को? मतलब यह है ना ये जाबिर तुम्हारा नबी मैं ही हूं, और तुम्हारे नबी के नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। यानी जो मुझे नूर मानेगा हकीकत में वो मुझे नबी मानेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद उसने जिंदाबाद। मुझे नूर नहीं माना, उसने हकीकत में मुझको नबी भी नहीं माना। हजार कलमा पढ़े और दावा करे। हम काफिया को सबक सीखना चाहिए अपने काफिये से, यानी सहाबी से। सहाबी से, सुभान सहाबी से सबक सीखो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का भी मसला हल हो गया और नूर होने का मसला भी हल हो गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये बोलना और लिखना कि नबी को किसी चीज का गैब नहीं है, किसी चीज का गैब नहीं है, मोहम्मद गैब क्या जाने, को बोलिए ये कोई अकीदा है ये कि मोहम्मद गैब क्या जाने? अरे ये देखो कि लिख दिया कि नबी को पीठ के पीछे की भी खबर नहीं, रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये कोई बोली है? किसी मुसलमान की बोली ये हो सकती है? किसी कलमा पढ़ने वाले की बोली ये हो सकती है कि मुस्तफा को पीठ के पीछे की खबर नहीं? सुनिए, ज़ोहर की नमाज का वक्त है, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे हैं और नमाज ज़ोहर पढ़ाने के बाद मेरे आका मुसल्ले पे खड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े हो गए मुसल्ले पे, रोजाना का मामूल नहीं था, आज खड़े हो गए। क्यों? हदीस के अल्फाज हैं वफी मुअख्खरिस सुफूफ रजुलुन असा अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पिछली सफ में एक मर्द था जिससे नमाज में गलती हो गई थी। अभी सारे मसाइल मालूम नहीं होंगे, नए नए मुसलमान हुए तो उन्हें पता नहीं था नमाज के ताल्लुक से, सब कुछ मालूम नहीं था, तो नमाज में गलती हो गई। अब इमाम कहाँ होता है? मेहराब में। क्यों भाई? अरे बोलो यार, कुछ बोल बोल कर सुना करो। कहाँ होता है? मेहराब में। मेहराब। और सबसे पिछली सब वो है दरवाजे के पास। मसलन मस्जिद नबी भरी रहती थी सहाबाए किराम से, नमाजियों से, क्योंकि वो उस वक्त सब के सब नमाजी होते थे। बेशक बेशक बेशक। तो कितनी सफ़े रही हो, 10-20 जितनी भी सफ़े हों, उन सफ़ों में सबसे पिछली सफ़ में वफ़ी मुअख्खरिस सुफूफ, सबसे पिछली शख्स में एक मर्द था जिससे नमाज में गलती हो गई। मेरे आका सलाम फेर के खड़े हो गए और वहीं से पुकार के फरमाते हैं या हाज़ा अला तत्तक़िल्लाह सुभान अल्लाह। ए शख्स, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? अल्लाह से नहीं डरता। अला तरा कैफा तुसल्ली, अरे तू नहीं जानता कि तू नमाज कैसे पढ़ रहा है और कैसे पढ़ना चाहिए? यहाँ से पता ये भी चला कि डरना चाहिए नमाजी को नमाज के अरकान अदा न करने में डरना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तू खुदा से नहीं डरता? तुझे खुदा का खौफ नहीं है कि तूने नमाज कैसे पढ़ी और कैसे पढ़ना चाहिए? उसका नाम लेकर हुजूर ने फरमाया या फलानो, ए फलां, इशारा करके मुअय्यन कर दिया उसको कि तूने नमाज कैसे पढ़ी। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर थे,
اور نماز پڑھا رہے تھے، سبحان اللہ سبحان نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھانے کے بعد یہ فرما رہے ہیں، پھر فرمایا سرکار نے، اے میرے جانثار صحابہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو صرف اپنے سامنے ہی دیکھتا ہوں؟ امام کا رخ تو کعبے کی طرف کو ہوتا ہے نا، نمازیوں کی طرف تو نہیں ہوتا جماعت میں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ فرمایا فواللہ انی لأراکم من بعدی، خدا کی قسم یقیناً میں تم سب کو اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اپنے خلفی کا لفظ بھی ہے اور بعدی کا لفظ بھی ہے۔ خلفی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی میں تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اور بعدی کا لفظ ہے تو اس میں یہ فرمایا میں تم اپنے بعد بھی ایسے ہی دیکھوں گا۔ لاراکم، زندہ باد زندہ میں باد، تمہیں اپنے بعد بھی ایسے ہی دیکھتا رہوں گا جیسے آج دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی جھگڑے کی بات ہے یہ؟ ارے حدیث پاک ہے یہ، بخاری شریف اٹھا کر دیکھو اور پڑھو تو اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جب میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ بے شک حضور سامنے کی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ ہم صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ پیچھے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے ہماری صرف آنکھوں میں نور ہے، واہ 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 اور واہ، آنکھیں سامنے ہیں تو سامنے دیکھ سکتی ہیں، اور مصطفیٰ کی تو ذات پوری کی پوری نور ہے، واہ واہ، سامنے اور پیچھے سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ اس باد۔ لیے انہیں کوئی زندہ باد۔ فرق نہیں پڑتا سامنے سے اور پیچھے سے۔ اچھا، واہ بھائی واہ، مبارک ہوں، چلتا ہے یہ کام؟ کم ہو تو مجھ کو دے دیجیے حضرت۔ جی واہ واہ، ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نور کا، نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، واہ 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 واہ، تو ہے عین سبحان اللہ سبحان نور، اللہ، تیرا سب سب گھرانہ نور کا، کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعویلی معنی ہے یہ جو امام اہل سنت نے بیان فرمائے، کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، رے کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، سبحان اللہ سبحان کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وہ نور آ گیا، بے شک وہ نور، ارے زبان سے بولتے میرے پیارے، وہ سب لوگ بول دو، وہ نور آ گیا، بے شک وہ نور آ گیا۔ تو آنے سے پہلے وہ نور موجود تھا، کہاں تھا؟ عند اللہ، اللہ پاک کی خاص بارگاہ میں وہ نور تھا۔ جب وہ نور آیا تو حضرت آمنہ سیدہ
آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون جان سکتا ہے وہ کیسے آیا؟ واہ واہ واہ. تو انہی سے ہم پوچھیں کہ سیدہ آمنہ آپ بتائیے، حضور کی آپ والدہ ہیں، حضور کے آنے کی کیفیت کیا تھی؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کان عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كانت آمنة تحدث وتقول، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آمنہ فرماتی تھیں، یہ کانت تحدث، یہ صیغہ ماضی استمراری ہے، ایسا نہیں ہے ایک آدھ مرتبہ فرما دیا. قالت آمنہ نہیں ہے، یہ اکابر علماء اہل سنت حضرت علامہ صدر الورا صاحب سے پوچھئے، یہ پڑھاتے ہیں اپنے طلباء کو جی کہ یہ ماضی، اے بھائی، اے لڑکے، اے بیٹے، بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. یار حد ہو گئی. قیامت کے دن کہاں جاؤ شفاعت لینے کے لیے؟ ایک چیز میں نے اور کمی دیکھی ہے یہاں، وہ یہ کہ سنی ہیں مگر حضور کے نام پاک پر انگوٹھے چومنے میں بڑی کمی کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھ لیا. میرے عزیزو، یہ عادت بناؤ، حضور کا نام پاک جب آئے تو تمہاری امتیازی شان ظاہر ہو کہ تم سچے پکے سنی ہو. حضور کا نام سن کے انگوٹھوں کو چومو، آنکھوں سے لگاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. میں پچھلے سال مصر میں تھا، جامعہ ازہر مصر میں، جو دنیا کی سب سے بڑی عربی یونیورسٹی ہے، پوری دنیا کی سب سے بڑی. اس کا میلوں میل میں وہ یونیورسٹی ہے. وہاں کے طلباء نے خواہش ظاہر کی کہ بریلی شریف سے یہ آئے ہیں، کچھ جاننے والے ہوں گے بریلی شریف کو، تو ہمیں بخاری شریف کا سبق پڑھا دیں. مجھ سے بتائیے، مجھے ہو گئے 40 سال چھوڑے ہوئے تدریس، فارغ ہوا تھا میں یہیں بریلی شریف سے، یہاں میں 1.5 سال پڑھا ہوں الجامعۃ الاشرفیہ میں. اور اس وقت الحمدللہ میرے پورے ادارے میں سب سے زیادہ نمبر تھے. سبحان اللہ سبحان. میں نے ٹاپ کیا تھا اپنے اس ادارے کو. کسی کے تو ہوں گے سب سے زیادہ نمبر، تو اس وقت میرے تھے الحمدللہ. سبحان اللہ. تو ان لوگوں نے پوچھا، فرمائش کی کہ بخاری شریف کا ایک سبق پڑھا دیں. تو ہم نے پڑھایا، تو پھر 4 سبق پڑھائے. خواہش بڑھتی گئی، فرمائش بڑھتی گئی، ٹائم بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں تھا. اس میں شیوخ بھی موجود ہوتے تھے، وہاں کے مشائخ، اور ان کی خالص عربی زبان تھی. ہمیں اتفاق ایسا ہو گیا کہ ہمارے سامنے یہ قصہ آ گیا، تو ہم نے الحمدللہ اپنے پیر و مرشد قطب عالم سیدی مرشدی مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے اور حضور حافظ ملت کی دعاؤں سے پڑھانا شروع کر دیا عربی زبان میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار تمہارے مبارک پور کی تعریف ہو رہی ہے پھر بھی تم خاموش ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیے، اتنی بڑی کنجوسی. سبحان اللہ تو بول دو، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یاد آ گئی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک بہت بڑے شیخ، وہاں کے وہ شیخ معمولی نہیں ہوتے ہیں، بہت بڑے علم والے ہوتے ہیں. تو شیوخ بھی ہوتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے ہم پڑھاتے تھے تو، اور رد بھی خوب کرتے تھے اس میں. الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت کا تعارف بھی خوب کراتے تھے. تو انہوں نے اسٹیج ہی پہ
ایک سوال کر لیا مجھ سے، شیخ مہنا نے، بہت بڑے علم والے شیخ ہیں وہ، کہنے لگے یا شیخ انی اسألک سوالا، کہنے لگے میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ میں نے کہا سلما شیتا، جو چاہو سوال کرو، آپ سوال کیجئے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کمیٹی کے لوگ ہو نا، خوش ہو جاؤ اور آج سے داڑھی پوری کر لو انشاءاللہ تعالی، جتنے بغیر داڑھی کے سب داڑھی پوری کرو انشاءاللہ۔ کیا رائے تمہاری، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ اور تم میں جو داڑھی منڈے ہیں وہ ان کو بھی تو کرنا چاہیے کہ یہ داڑھی منڈے ہنسنے لگے انہیں دیکھ، بتائیے جرم برابر تو اس کا تدارک بھی برابر ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے لما قبلت ابہامک عند سماع اسم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے کہنے لگے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھے کیوں چومے؟ دیکھیے سوال کر لیا انہوں نے مصر میں، آپ نے انگوٹھے کیوں چومے جب حضور کا نام سنا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو ادھر رواج نہیں ہے انگوٹھے چومنے کا، مصر میں سنی ہے مگر یہ مستحب کام ہے، یہ رواج نہیں ہے وہاں چومنے کا، یہ تو صدقہ ہے اور فیض ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کا ہمارے ہندوستان میں، کیا حضور کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھے چوم لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے کیوں چومے؟ میں نے کہا ہذی سنت الصدیق الاکبر سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ کہنے لگے کیف، کس طرح؟ میں نے کہا سنیے، ان سیدنا امیر المؤمنین ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کان فی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاذن المؤذن واظن انه کان بلالا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ اتنے میں اذان ہونے لگی، اور اذان حضرت بلال غالباً دے رہے تھے۔ صدیق اکبر نے حضرت بلال کا کلمہ سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے بھی پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن حضرت بلال نے جب پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے لبوں سے لگائے، انہیں چوما اور چوم کر انہیں آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا شیخ فمستنکر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی فعل الصدیق الاکبر، حضرت صدیق اکبر کے فعل کو، اس کام کو، انگوٹھے چومنے کو حضور نے ناپسند نہیں فرمایا۔ وما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا بکر لما ما قبلت ابہامک عند سماع اسم اللہ تبارک و تعالی، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا اے ابو بکر تم نے اللہ کا نام سن کے انگوٹھے کیوں نہیں چومے اور میرا نام سن کے انگوٹھے کیوں چوم لیے؟ جیسے آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے نبی کو خدا سے بڑھا دیا، خدا کا نام سن کے انگوٹھے نہیں چومتے ہو، جبکہ اذان میں پہلے خدا کا نام آتا ہے اناؤنسر صاحب، اور تم میرا نام سن کے، حضور کا نام سن کے انگوٹھے چومتے ہو، تو تم نے نبی کو خدا سے بڑھا دیا۔ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ، بہکاتے ہیں کچھ لوگوں کو، لیکن سنیے یہ صدیق اکبر کی سنت ہے کہ صدیق اکبر نے بھی اللہ کا نام سن کے انگوٹھے نہیں چومے، حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے برا نہیں مانا کہ ابو بکر تم نے اللہ کا نام سن کے انگوٹھے نہیں چومے، میرا نام سن کر کیوں چوم لیے؟ کیونکہ حضور جانتے تھے کہ میرا صدیق رازدار شریعت ہے، یہ جانتا ہے کہ اللہ کا نام سنا ہے اذان میں
تو اب اس کے لیے ہم نماز بھی پڑھیں گے, عبادت کریں گے, سجدے پہ سجدہ کریں گے. اور نبی نے ہمیں اپنے لیے سجدے کو منع فرما دیا ہے, اس لیے ہم نبی کا نام سن کر, انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں کو سکون دے لیتے ہیں اور دل کو تسلی دے لیتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان میں اللہ. کوئی ایک آدمی نعرہ لگا, تم مجمع میں سے کوئی ہے ایسا؟ کھڑے ہو کے, کھڑے ہو کے. ہاں, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان بس اللہ. بس دیکھیے, حضور نے یہ منع نہیں فرمایا, بلکہ ارشاد فرمایا, بشارت عظمی عطا فرمائی, فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فانا طالبه فی صفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ. جس نے میرے اس خلیل کی طرح, میرے صدیق کی طرح, میرے ابو بکر کی طرح, جس نے میرا نام سنا اور انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لیے, ان کی طرح جس نے کام کیا, تو قیامت کی صفوں میں جب سب مجھے تلاش کریں گے, میں اپنے اس امتی کو تلاش کروں گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو جناب, یہ اس کا زندہ باد زندہ باد. اس کا اثر یہ ہوا کہ شیخ مہنہ نے بھی انگوٹھے چومنا شروع کر دیے سبحان اللہ سبحان حضور اللہ. کے نام پر. اور جو طلبہ تھے, وہ طلبہ کی وہ علماء تھے جو مصر میں پڑھنے عالم ہو کر جاتے ہیں, تو ان لوگوں نے بھی چومنا شروع کر دیے. تو ایک اچھا طریقہ وہاں پر رائج ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اے میرے عزیزو, تو حضرت آمنہ بیان فرماتی تھیں, یعنی بارہا اس کا ذکر کرتی رہتی تھی حضرت آمنہ. ذکر ہی ایسا ہے, ذکر ولادت, واہ واہ. کہ بار بار ذکر کرتی تھی, اپنے پیارے کا میلاد پڑھتی تھی حضرت آمنہ. ارے یہ میلاد ہی پڑھنا ہے کہ نہیں ہے بھائی صاحب, یہ میلاد پڑھنا ہے کہ نہیں؟ حضرت آمنہ نے بھی میلاد پڑھا. اور یہ اعتراض کرنے والے جانتے نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے خود میلاد کا ذکر فرمایا, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اللہ پاک فرماتا ان پر سلام جس دن وہ پیدا ہوئے. ارے بولو یار, میلاد بھی ہے اور سلام بھی ہے, ذکر میلاد بھی ہے, ذکر سلام بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت آمنہ فرماتی تھی کیا, اتانی آتن, اپنا جوش جو اندر چھپا ہوا ہے نا اسے ظاہر کرو, اب ختم ہونے والا ہے معاملہ. نہیں بڑھائیں گے نہیں, ہمیں جانا بھی تو ہے, ہمیں جا کے صبح پھر واپس فلائٹ پکڑ کے کل دلی جانا ہے. دلی میں بہت بڑا پروگرام ہے, اور یہ تو ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام 1500 سالہ جشن ولادت کا پروگرام ہے. آج حضور کی ولادت کو یہ رات ہے نا, یہ رات, اس میں پورے 1500 سال ہو گئے حضور کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے. ارے اب بھی سبحان اللہ نہیں کہو گے تو کیا گھر جا کے کہو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. اور توڑ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1500 سالہ جشن میں میری بھی قسمت میں آج مبارک پور کا یہ پروگرام لکھا تھا. مولانا عزیزی صاحب, مولانا نعیم صاحب نے جب حکم دیا تو ایک دو جگہ سے تھوڑی پروگرام آتے ہیں, جی وہ تو ایک بہت بڑے بڑے اہم پروگرام بنگلور وغیرہ میں بڑے شاندار پروگرام ہو رہے ہیں, بہت بھرپور پروگرام ہوتے ہیں وہ. لیکن ان کا حکم میں نے مان لیا کہ یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مبارک پور میں حاضر ہو گیا, آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی, تو اس لیے یہ 10 منٹ کا ٹائم بابا بڑھا دوں؟ ہاں بڑھا دوں تمہارے کہنے سے.
تو 10 منٹ کا ٹائم اور ہے, اس میں کچھ اچھی اچھی اور باتیں سن لے. اتنی دیر ہو گئی مجھے لگ بھگ 1 گھنٹہ, یہ بتاؤ میں نے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے؟ ارے بولو یار, یہ میں نے یہاں پڑھا تھا الجامعۃ القادریہ, الجامعۃ الاشرفیہ میں. ارے بھائی الجامعۃ القادریہ تو اس کا فرزند ہے. ہم نے بھی بہت بڑا ادارہ 54 بیگھہ زمین میں قائم کیا ہے. وہ ابھی حضرت علامہ محمد احمد صاحب مصباحی ناظم تعلیمات وہ تشریف لے گئے تھے. اب وہ تو حضرت 2 بار اب کی تشریف لے گئے وہاں. ان کی سرپرستی میں 40 سالہ جشن منایا گیا ہمارے الجامعۃ القادریہ. بڑی شاندار اور عالی شان بلڈنگیں ہیں وہ جو الجامعۃ القادریہ کی ہیں. لب روڈ ہائی وے پہ بریلی شریف سے نینی تال روڈ پہ آپ آئیے تو آپ دیکھیے لب روڈ ملیں گی, فلک بوس عمارتیں بڑی حسین و جمیل. اور لڑکیوں والا اتنا بڑا ادارہ ابھی تک ہندوستان میں نہیں بنا ہے جتنا بڑا وہ ہے اور جتنا شاندار عالی شان وہ ادارہ ہے. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ایک دن آ جاؤ نا, بریلی شریف حاضری بھی ہو جائے گی. اناؤنسری میری رہے گی, اناؤنسری میری رہے گی. اناؤنسر مین ہے تو تم انجن بن جانا, انجن. سبحان اللہ. جب مین ہو تو انجن بنو, لے کے آؤ سب کو کھینچ کے, مگر ڈبل انجن مت بن جانا. جی جی جی, ڈبل انجن نہیں ورنہ وہ ٹکرا جائیں گے. جی جی حضرات, تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی تھیں, اتانی آتن حین مر بی من الحمل 6 اشہر. سبحان اللہ. سبحان فرماتی تھی کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا جس وقت حالت حمل کو 6 مہینے ہوئے تھے, ابھی 3 مہینے پیدائش میں وقت باقی تھا. اور ایک آنے والا آ کر مجھ سے کہتا ہے, یہ ذرا ایمانی کانوں سے سنیے, وہ آنے والا کہہ رہا تھا. کون تھا وہ آنے والا؟ یا تو کوئی نبی تھا, رسول تھا, یا پیغمبر تھا, یا فرشتہ تھا, کوئی اور تو ہو ہی نہیں سکتا. آنے والا کون تھا؟ وہ کہنے لگا مجھ سے, یا آمنہ قد حبلت بخیر العالمین. وہ آنے والا کہنے لگا, اے آمنہ تمہارے شکم پاک میں جو بچہ ہے تم کیا جانو یہ کون ہے؟ اے آمنہ تمہیں کیا خبر اس کی عظمت کی؟ یہ جو شکم میں تمہارے فرزند ہے اے آمنہ, یہ اولین کا بھی سردار ہے, آخرین کا بھی سردار ہے, عالمین کا سردار ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا. اللہ اکبر. اللہ اناؤنسر صاحب جی, یہ بزرگ جو ہیں آپ میں جان ڈال رہے ہیں. جی جی جی, ہاں جی. تو اولین و آخرین کا سردار ہے یہ بچہ. لوگ ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہ کہتے ہیں لوگ, حضور کو پتہ نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کس کی ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور یہاں خود حضور کے بارے میں وہ آنے والا بتا رہا ہے کہ یہ لڑکی نہیں ہے, لڑکا ہے, اور یہ اولین و آخرین کا سردار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر حضور کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ بے شک, بے شک. اچھا دیکھیے, وَإِذَا وَلَدتِّهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا. اب تو چوم لو انگوٹھے انگوٹھے. وَإِذَا وَلَدتِّهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا. صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ پیدا ہو
اے آمنہ جب یہ پیدا ہو تو ان کا نام پاک محمد رکھنا، محمد نام سبحان رکھنا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ مبارک پور کے لوگوں، محمد لڑکی کا نام ہوتا ہے یا لڑکے کا؟ ہاں زندہ باد زندہ باد۔ ارے بولو نا یار، واہ 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 واہ۔ لڑکی کا نہیں لڑکے کا۔ تو آنے والے نے کہا ان کا نام محمد رکھنا، اور ضمیریں بھی وہ جو انہوں نے لوٹائی وہ مذکر کی ضمیر، ان کا نام محمد رکھنا، یعنی اے آمنہ یہ جو تمہارے شکم میں ہے یہ لڑکی نہیں ہے، عالی شان لڑکا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نام محمد سبحان رکھنا۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال 3 مہینے کا اور زمانہ گزر گیا، 6 مہینے تو تھے ہی، 9 مہینے ہوئے، اور میرا لال جب دنیا میں تشریف لا رہا تھا وہ آج کی شب تھی۔ سبحان اللہ وہ آج کی شب۔ ارے خوش نصیبو وہ آج کی شب تھی، مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال دنیا میں آ رہا تھا تو میں نے نظر کی آسمان کی طرف، فرأيت رجالا كثيرا ونساء، تو میں نے آسمانوں میں ہوا میں میں نے بہت سے مردوں کو دیکھا اور بہت سی عورتوں کو دیکھا۔ اوپر ہوا میں کوئی آدمی اڑتا ہے؟ ارے یار بولو مبارک پور میں کوئی اڑتا ہے؟ کوئی عورت اڑتی ہے؟ نہیں اڑتی، نہ مرد اڑتا ہے نہ عورت اڑتی ہے، مگر حضرت آمنہ نے مردوں کو اڑتے دیکھا، عورتوں کو اڑتے دیکھا۔ تو کون سے مرد تھے جو آسمانوں میں اڑ رہے تھے؟ وہ کون سی عورتیں تھیں جو اوپر اڑ رہی تھیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے جو اللہ نے بھیجے تھے نبی کے جلوس میلاد میں، وہ فرشتے تھے جو اڑ رہے تھے، اور وہ کثیر تعداد میں جنتی حوریں تھیں جو مصطفیٰ کا استقبال کر رہی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، خطبہ اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، آقا کی آمد، علامہ صغیر احمد صاحب جو غنپوری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو یہ جو پوری دنیا میں کل دن میں جلوس نکلیں گے یہ جلوس عید میلاد ہے، جلوس عید ہے، جلوس میلاد۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ سبحان فرشتے اپنے آپ نہیں آئے بلکہ یفعلون ما یؤمرون، قرآن میں فرمایا اللہ پاک نے کہ فرشتے تو وہی کرتے جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ تو یہ خدا کی سنت بھی ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر جلوس عید میلاد نکلوا رہا ہے۔ تو فرشتے بھی نوری ہیں جو جلوس عید میلاد نکال رہے تھے، اور ہم سنی بھی الحمدللہ نوری ہیں، نوری جلوس نکالتے ہیں، ناری دیکھ کر جلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم الحمدللہ نوری ہیں، نوری ہیں، نوری نوری اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جھنڈے گاڑے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے ورأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، میں نے 3 جھنڈے گڑے ہوئے دیکھے،
علمم بالمشرق وعلمم بالمغرب وعلمم بظہر الکعبہ، میں نے ایک جھنڈا تو مشرق میں پورب کی انتہا میں دیکھا، ایک جھنڈا مغرب میں پچھم کی انتہا میں گڑا ہوا دیکھا۔ جھنڈے کتنے اونچے اونچے جھنڈے ہوں گے، اللہ اکبر، اور ایک جھنڈا تو میں نے کعبے کی چھت پہ گڑا ہوا دیکھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی لیے اپنے آقا سے عرض کرتے ہیں، آقا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، سبحان اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ جھنڈا گاڑنے والا کوئی اور نہیں تھا، جس نے جھنڈے گاڑے تھے وہ جبریل امین تھے، جنہوں نے مشرق و مغرب میں اور کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، اور یہ آپ سب جانتے ہیں جس کا جھنڈا گڑ جاتا ہے لال قلعے پہ اس کی حکومت ہوتی ہے، اس کی حکومت ہوتی ہے۔ اب مصطفیٰ کے جھنڈے مشرق و مغرب میں گڑ گئے اور کعبہ جو راجدھانی ہے اس میں بھی گڑ گیا، تو پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کی حکومت مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، جنوب و شمال میں بھی ہے، اور کعبے پر بھی ہے مصطفیٰ کی حکومت۔ اور جب وہ حاکم ہیں، مالک و مختار ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو کہوں گا، وہ مالک و مختار ہیں، میں تو کہوں گا چاہے کوئی برا کیوں نہ مانے، مگر میں تو کہوں گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن نیت کے ساتھ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے لال، تم طالب علم ہو، سلام پڑھے بغیر چلے جاؤ گے یار؟ تقریر تو ہو گئی مگر سلام باقی ہے ابھی۔ ایک ضروری اعلان سماعت کر لے، باہر کاؤنٹر لگا ہوا ہے مسجد